آپ بندے جتنے بھی بیٹھے ہیں بعد والے بعد کا مقدر ہے، یہ باتیں آپ ہی کا مقدر ہے۔ یہ میری بات یاد رکھ لیں، کوئی علی مولا علی کو چھوڑ دے، مولا علی کا کچھ نہیں جاتا، مگر جسے علی چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ روزے افطاری کرنے کا وقت ہے تو وہ سوال ہی آ گیا۔ اب قرآن کہتا ہے یتیمن، وہ یتیم بن کے آیا، مسکینن، وہ مسکین بن کے آیا، اسیر، وہ اسیر قیدی بن کے آیا۔ 3 دن ہو گئے، افطاری کے وقت ہی کیوں آتا ہے؟ یہ کون ہے جو آتا ہے؟ تیسرے دن مولا علی علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ علامہ قرطبی کو پڑھیے، آپ علامہ آلوسی کو پڑھیے، مولا علی کی بارگاہ میرے آقا کہتے علی کیا ہوا، خیر ہے؟ چہرے کا رنگ بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے۔ کہا آقا یا رسول اللہ بندہ ایک ہے۔ یہ باتیں شاید آپ نے پہلے سنی ہوں گی، لیکن ان باتوں کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوں گی۔ مولا علی عرض کرتے باری آقا یا رسول اللہ بندہ ایک ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے، کبھی مسکین بن کے آتا ہے، کبھی قیدی بن کے آتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا آقا وہ مانگنے آتا ہے، اور آپ کی بیٹی تو پھر جو آپ کی بیٹی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے پیار کرنے والوں نبی کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ، سبھی ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا۔ اب وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ مانگتا ہے وہ اٹھا کے دے دیتی ہے، وہ مانگتا ہے وکیل اٹھا کے دے دیتی ہے، وہ مانگتا ہے وہ عطا کر دیتی ہے، اور جب عطا کر دیتی ہے تو یہ کہہ دیتی ہے اے مانگنے والے تو اسے کھا کر اپنا گزارا کر، ہم آج بھی خدا کی رضا پہ راضی ہیں۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یارا میں رات آپ لوگوں کی محبت میں جاگتا رہا یا کن کی محبت میں جاگتا رہا، مجھے تو حکم ہوا تو میں نے ذکر علی شروع کر دیا، لیکن اس جملے کو دل پہ رکھیے گا، یہ قرآن میرے سامنے ہے، قرآن کی آیات نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، قرآن میں الفاظ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، الفاظ قرآن کے ہیں، نتیجہ میرا ہے، استدلال میرا ہے۔ قرآن بتاتا ہے جب مولا علی کے گھر سے روٹیوں کی سخاوت ہوئی، اللہ کو ادا اتنی اچھی لگی، اللہ نے سارا واقعہ قرآن میں بیان کر دیا۔ یار آپ کی آواز کم آئی ہے یار، یہ نوجوانوں تڑپ کے بولو یار۔ دیکھو یار بھائی سب بات سیدھی سی ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ہمیں مولا علی سے عشق ہے۔ کیا ہے؟ عشق والے ذرا ہاتھ اٹھائیں نا میں دیکھ لوں۔ ہاں سبھی کو عشق ہے، سبھی کو عشق ہے، تو پھر آپ کو پتہ نہیں عشق کیا کرتا ہے؟ یار دیکھو ایک ہوتی ہے تلوار، کیا ہوتی ہے بولو؟ تلوار۔ تلوار کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قبلہ آپ کے لیے اور سہیل بھائی جملہ ایک بڑا خاص میرے کہیں دماغ میں بھی آ گیا، تلوار 2 ٹوٹے کر دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، قبلہ تلوار ہو میرے سامنے یہ ہو میں ماروں اس کے 2 حصے ہو جائیں گے، تلوار 1 کو 2 کر دیتی ہے، تلوار 2 کو 1 کر دیتی ہے، تلوار 2 کو 1 کر دیتی ہے، تلوار 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھے گا، تلوار 1 کو 2 کر دیتی ہے، مگر جس پر عشق کی تلوار چلے وہ 2 کو 1 کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے جس پر عشق کی تلوار چلے تو عشق ٹوٹے ٹوٹے نہیں کرتا، عشق 1 کو 2 نہیں کرتا، عشق 2 کو 1 کر کے کہتا ہے اب نہیں پتا لگتا محب کون ہے محبوب کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ آپ کی آواز ذرا مجھے تڑپ اب عشق والی آواز ہونی چاہیے۔ میں نے کہا لفظ قرآن کے ہے، استدلال میرا ہے۔ جب مولا علی کے گھر سے روٹیوں کی سخاوت ہوتی ہے، جب مولا علی کے گھر سے سخاوت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ادا پسند آتی ہے، اللہ سارا واقعہ قرآن کے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ اب یار اس جملے کو دل میں ضرور جگہ دیجیے، خدا را
مولا علی کو کبھی بھی کسی طبقے کے کھاتے میں نہ ڈالو، یہ ظلم نہ کرو اے مصطفیٰ کی امت، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو کہ جو علی علی کرے وہ شیعہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن نبی کی سامنے تم شرمندہ ہو جاؤ۔ نبی کہے جس کی مودت کا حکم قرآن دیتا رہا، نبی کہے کہ جس کے گھر سے روٹیاں جائے تو خدا قرآن بھیجے، تو اس کی محبت کو شیعوں کے کھاتے میں ڈالتا تھا۔ ہمیں دکھ ہے مجھے اپنے ایسے سنی ہونے کے اوپر کہ میں ذکر علی کروں اور پھر خود کو شیعہ سمجھوں۔ حقیقت یہ ہے علی علی کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا۔ لو بھائی فیصل آباد والو، فیصلہ کر لو اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، علی علی کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے بندہ پکا مومن ہو جاتا ہے، پکا مومن ہو جاتا ہے۔ اب جو میں وہ روٹیوں والی بات کر رہا تھا، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر سے روٹیوں کی سخاوت ہو تو کیا نازل ہوتا ہے؟ میرے گھر سے روٹیوں کی سخاوت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اور میرا معاملہ یہ ہے، ہم روٹیوں کی سخاوت کریں، اللہ ثواب اتارتا ہے، اللہ اجر اتارتا ہے، اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب تم کیا سمجھو کہ علی کون ہے؟ تم سخاوت کرو، اللہ ثواب اتارتا ہے، علی سخاوت کرے خدا قرآن اتارتا ہے۔ علی کے ملنگ چہرہ مسکرا کے سبحان اللہ، مولا علی سخاوت کرے تو خدا قرآن اتارتا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن تو جا بجا علی علی کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے قرآن سنایا بھی علی نے، بچایا بھی علی نے۔ نہیں یار، بڑے ٹھنڈے ہو یار، نا نہیں سمجھ پائے میں کیا کہہ گیا۔ ارے یہ تو وہ قرآن ہے جو سنایا بھی علی نے ہے، بچایا بھی علی نے ہے۔ کیوں؟ کربلا میں جن کا خون گر رہا تھا وہ تیرا اور میرا خون نہیں تھا، علی کا خون تھا۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن علی سے اتنا جڑا ہوا ہے، قرآن علی سے اتنا جڑا ہوا ہے، میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، ان کو پکڑ لینا، اگر تم پکڑ لو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ توجہ ہے یار آپ کی سبحان اللہ ساتھ ساتھ آنی چاہیے۔ میں آپ کو قرآن کا مولا علی فرشتہ سمجھانے لگا ہوں، وہ بات کہاں کیا شروع ہونی تھی کہیں اور عشق کی دنیا میں چلی گئی۔ عشق کا یہی رولا ہے، بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کہاں تھا کہاں چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نبی کی ساری زندگی کی تبلیغ ہے، لگاؤ عدالت، میرے نبی کا طائف کے اندر جانا، طائف کے بچوں کا میرے آقا کو پتھر مارنا، میرے آقا کے جسم مبارک سے خون مبارک نکلنا، میرے آقا نے اپنا خون دے کر جن سینوں میں ایمان روشن کیا تھا۔ اب میرے آقا ظاہری وصال فرمانے لگے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں طائف میں گیا، بدر میں، خندق میں، احد میں، مجھے کوئی بھی گلا اور شکوہ یا کوئی بھی دکھ اور افسوس یا رنج نہیں رہے گا، بس ان دو کو تھام لینا۔ آپ نہیں سمجھ رہے بات؟ ان دو کو تھام لینا۔ آقا کیوں تھام لینا؟ فرمایا اپنے لیے نہیں کہہ رہا، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ آقا یا رسول اللہ جب ہم تھامیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی نعت خان کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی شیعہ ذاکر کا جملہ نہیں ہے، یہ رسول پاک کی زبان فرما رہی ہے کہ اگر ان دو کو تھام لو گے
کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا یا رسول اللہ وہ دو کیا ہے؟ فرمایا قرآن کو تھام لو اور میرے علی کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، میری اہل بیت کو تھام لو۔ دل سے پوچھ کے بتاؤ، کیا مسلمانوں نے قرآن کو تھاما؟ کیا مسلمانوں نے اہل بیت کو تھاما جیسے تھامنے کا حق تھا؟ اگر خدا کی قسم ہم نے اہل بیت کو تھاما ہوتا تو آج رسوا نہ ہو رہے ہوتے، آج یوں در بدر نہ ہو رہے ہوتے، آج ہم اغیار کے غلام اور نوکر نہ ہوتے۔ اگر اہل بیت کو ہم نے مانا ہوتا اور تھاما ہوتا، ہم تو آج تک علی کو سوچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سمجھ میں آ جائے گی باتیں میری۔ ہم تو آج تک سوچنے میں لگے ہوئے ہیں علی کون تھا۔ شیعہ بھی پیچھے ہو گئے، شیعہ بھی پاگل ہو گئے، سنی بھی پاگل ہو گئے، غیر مسلم بھی پاگل ہو گئے، یہ علی تھا کون؟ ایک شخص ہے مسٹر گبن اس کا نام تھا، اس نے ایک بات اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں سے سنا ہے کہ حضرت علی نے زور لگا کے خیبر توڑ دیا تھا۔ مسٹر گبن کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں علی اس ذات کا نام تھا جس نے زور لگا کے خیبر توڑ دیا تھا۔ وہ مسٹر گبن کہتا ہے میں تو جہاں جتنا علی کو جان سکا ہوں، علی نے زور نہیں لگایا ہوگا، علی نے اشارے سے ہی خیبر توڑ دیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر بھی جس کی عظمتوں کو مانے اسے علی کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نبی نے کہا ان دو چیزوں کو تھام لو۔ اب ادھر یار میری جانب توجہ کرو۔ اب قرآن اور علی جڑے کتنے ہوئے ہیں؟ حضور یہ کیوں نہیں فرماتے کہ قرآن اور کسی اور کا ذکر فرما دیتے؟ صحابہ کا بھی ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ صحابہ عظمت کے مینار ہیں، مگر قرآن اور اہل بیت، قرآن اور علی کیوں؟ میرے آقا جانتے تھے یار یہ جتنے بھی لوگ یہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ پا رہا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس تصور کو ذرا دل میں ضرور بسائیے گا یار۔ آقا یا رسول اللہ قرآن اور علی کیوں؟ قرآن اور اہل بیت کیوں؟ قرآن اور حسین کیوں؟ قرآن اور بطول زہرا کیوں؟ قرآن اور مولا علی کیوں؟ فرمائے میں تو جانتا ہوں نا میرے بعد علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ آواز کم آئی ہے، چلو اگلے جملے پر انتظار کر لیتے ہیں۔ میں تو جانتا ہوں میرے بعد علی قرآن کے ساتھ ہوگا، اور اگر میں یہ کہوں کہ تم قرآن یا کسی اور کو تھام لو تو جب وہ ہی نہ رہے گا تو قرآن تو تنہا ہو جائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ کوئی ایسا ہو کہ قیامت تک قرآن کے ساتھ رہے، کوئی ایسا ہو جو قیامت تک قرآن کے ساتھ رہے۔ تو آئیے ذرا تاریخ اسلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے آقا کے بعد علی قرآن کے ساتھ، علی کے بعد حسن قرآن کے ساتھ، حسن کے بعد حسین قرآن کے ساتھ، حسن کے بعد حسین قرآن کے ساتھ، پھر حسین کے بعد امام زین العابدین قرآن کے ساتھ، امام زین العابدین کے بعد امام باقر قرآن کے ساتھ، امام جعفر قرآن کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم قرآن کے ساتھ، امام علی قرآن کے ساتھ، امام تقی قرآن کے ساتھ، ارے امام مہدی بھی قرآن کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ حشر برپا ہو جائے گا اور حوض کوثر کے اوپر قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اتنا ہے قرآن علی کے ساتھ۔ اور اگر آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں ایک دفعہ سبحان اللہ، یہ روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، چونکہ وہ آج کتاب میرے پاس نہیں ہے، مگر نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، صحابہ کو بتاتے ہوئے ایک وقت آئے گا ایسے لوگ آئیں گے بہت قرآن پڑھیں گے، بہت قرآن پڑھیں گے،
बड़े कारी होंगे, मगर उनका कुरान उनके हलक से उतर कर सीने नहीं जाएगा। काश आप बोल जाते तो मुझे बड़ा आसरा रह जाता। मैं आगे जो 2-4 जुमले बोलने वाला हूं, मजा आ जाता अगर आप सब सुभान अल्लाह हाथ उठा के बोल। मेरे आका फरमा रहे हैं, मैं तुमसे पूछता हूं, ये कौन है पढ़ता कुरान है, हलक से नीचे क्यों नहीं जाता? क्या कर बैठा है कि कुरान हलक से नीचे नहीं जा रहा? क्या जुर्म है उसका कि कुरान हलक से नीचे नहीं जा रहा? क्या कसूर है उसका कि कुरान हलक से नीचे नहीं जा रहा? तो ये राज मुझे तब समझ में आया जब मैंने ये हदीस पढ़ी, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। आप कहें फरहान भाई हम समझ नहीं पा रहे, हमारे लिए जरा बात और खोल दे। बात मैं खोल देता हूँ, हाथ आप खोल लेना। आका ने फरमाया कुरान अली के साथ है, तो वो जिन लोगों का कुरान हलक से नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है जब वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान हलक में जाकर उनके दिल को देखता है कि दिल में अली है। कुरान उनके दिल को देखता है कि दिल में अली है। अगर दिल में अली हो, कुरान का नूर सीने में उतर जाता है, वरना कुरान कहता है तू अली का ना हुआ मैं तेरा ना हुआ। किबला तवज्जो है, जरा थोड़ा सा हैदर का है मूड। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अब चूंकि गुफ्तगू तो आपसे होती रहेगी और ये मौके बार बार आते रहेंगे, बड़े लोग सोचेंगे ये क्या बात है फरहान भाई कहीं ना कहीं हर मौजू के अंदर कहीं ये मौला अली के दरबार में क्यों चले जाते हैं, ये अहले बैत के दरबार में क्यों चले जाते हैं, ये मौला आका की बात, ये पंजतन के दरबार में बार बार हर मौजू में कहीं ना कहीं ये रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो बजाय कि आप खुद सोचते फिरें, इसका जवाब मुझसे सुन लें। बात इतनी सी है, जिसको जो जहां से मिला हो, आवाज आनी चाहिए थी, जिसको जो जहां से मिला हो वो वहीं जाता है। तो दोस्तान मोहतरम, अब जरा मेरी जानिब तवज्जो करिए, मैं जो आपके सामने अब तसव्वुर रखने लगा हूं, अब मुझे लगता है सिर्फ इस आयत का तर्जुमा ही होगा। अब जब कुरान मौला अली का तज़किरा कैसे करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वो खुशखबरी है। हाय हाय, नहीं समझे यार, मैंने इतना जिक्र अली किया, कुरान कहता है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वो खुशखबरी है। बारी ताला क्या फरमाया, यही तो बताना है, जिक्र अली खुशखबरी है। ईमान वालों जरा बोलो, जिक्र अली खुशखबरी है। मैं अगर थोड़ी सी इजाजत दें तो एक मिसाल देना चाहूंगा, मेरी अजीब एक बात जहन में आ गई। खुशखबरी पे खुश कौन नहीं होता किबला, खुशखबरी पे खुश कौन नहीं होता? देखो, अगर कोई एक ऐसा बंदा आपके इलाके में जो मारूफ हो कि ये कज़्ज़ाब है, क्या है, झूठा है, वो खड़ा होकर यहाँ कहे कि भाई मैं जामिया मस्जिद आरफिया में आने वालों तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो मोटरवे का इंटरचेंज है तो मुझे पता चला है, खबर आई है कि वो इंटरचेंज का जो इंटरचेंज है उसको यहाँ ये अपनी मस्जिद के गेट पर लाने वाले हैं, आप मान लोगे? क्यों आप कहेंगे कि भाई ये तो है झूठा, हालांकि पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो सकता है। नहीं समझे आप बात मेरी? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता, आने को आ सकता है, मगर आप इस वजह से नहीं मानोगे कि ये हो नहीं सकता, आप कहेंगे जो कह रहा है झूठा। और अगर यही बात मैं मिंबर पर बैठ के कर दूं
تو آپ اتنا تو ضرور کہیں گے کہ بات اگر فرحان بھائی نے کی ہے کچھ نہ حقیقت تو ضرور ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کوئی تو حقیقت ضرور ہے, کوئی تو سچائی ضرور ہے, کچھ تو ہونے والا ہے. اور اگر ایسا ہو گیا اور ہو جائے تو پھر ایک اور طبقہ بھی ہے جو خوش نہیں ہوگا, وہ جن کی دکانیں درمیان میں آ جائیں گی. جن کا کوئی ذاتی نقصان ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ, ذکر علی خوشخبری ہے. اب اس خوشخبری پہ دو ہی بندے خوش نہیں ہو سکتے, یا اسے خبر دینے والے پہ شک ہے یا اس کا کوئی ذاتی بیڑا غرق ہوا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر علی خوشخبری ہے. باری تعالیٰ ذکر علی کیوں خوشخبری ہے اور کن کے لیے خوشخبری ہے؟ فرمایا عبادہ, میرے بندوں کے لیے. عبادہ کا ترجمہ کیا ہے؟ عباد عبد کی جمع ہے, اور ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ذات واجب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذکر علی پہ جو خوش ہو رہا ہے وہ میرے ہیں. جو ذکر علی پہ خوش ہو رہے ہیں یہ میرے. باری تعالیٰ ہم تو بڑے گناہگار ہیں. فرمایا نہیں, تم پھر بھی میرے ہو. باری تعالیٰ ہم نمازیں نہیں پڑھتے, کہا تم پھر بھی میرے ہو. باری تعالیٰ ہماری عبادات ہمارے فرض پورے نہیں ہیں, کہا تم پھر بھی میرے ہو. باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے ذکر علی پہ خوش تو ہونا. اب میں آپ کے سامنے ایک بات کروں آگے, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادہ الذین آمنوا. آمنوا لفظ بولیں, کیا ہے؟ آمنوا بولیں, لفظ کیا ہے؟ آمنوا. توجہ ہے قبلہ, آپ سب مجھے پتہ ہے اب عرصہ دراز گزر گیا, لوگوں کے چہرے پڑھتے رہے, مجھے اچھی طرح پتہ ہے مجھے سننے کون کون آتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہاں دیوبندی حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اہل تشیع حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اہل حدیث حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر سیاسی اعتبار سے ہر جماعت کا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے. لیکن دیکھو, دیوبندی کہتے ہیں کہ آمنو ہم ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں آمنو ہم ہیں, اہل تشیع کہتے ہیں آمنو ہم ہیں, ہم کہتے ہیں آمنو ہم ہیں, سارے کہتے ہیں آمنو ہم ہیں. دیکھو یار, میں نفرت کی بات نہیں کر رہا, میں محبت کی بات کر رہا ہوں. میں کسی کو برا بھلا گالی گلوم, یہ میرا منصب نہیں ہے, میرا کام نہیں. لیکن بات کرنا اپنے عقیدے کی اور اپنے دلائل کے ساتھ میرا حق ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آمنو ہم ہیں. میں نے کہا لفظ آمنو سے نہ پوچھ لیں, لفظ آمنو پر غور کرو ذرا. ادھر آؤ, آمنو, ادھر میری جانب دیکھو. آمنو میں پہلا حرف کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ میم. تیسرا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ پانچواں کیا ہے؟ الف. آمنو کا لفظ میرے سامنے ہے, توجہ. پہلے الف ہے, پھر میم ہے, پھر نون ہے, پھر واو ہے, پھر الف ہے. دیکھو آمنو بنتا ہی 5 سے ہے. ہائے 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 ہائے, آمنو بنتا ہی 5 سے ہے. قبلہ قرآن کا لفظ ہے, آمنو بنتا ہی 5 سے ہے. آمنو بتا رہا ہے ایمان 5 والوں کے پاس ہوتا ہے, جن کے پاس 5 ہوتے ہیں, جن کے دل میں 5 ہوتے ہیں, ایمان ان کے اندر ہوتا ہے. اس لیے علی کا پیار شیعت نہیں کہلاتا, علی کا پیار ایمان کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ذکر مولا علی یہ ایمان ہے. اور دوستان محترم, آئیے ذرا اپنی دنیا کو اور اپنے لفظوں کو یہاں چھوڑ کر رسول پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. رسول پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ام المومنین, مومنوں کی ماں,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بابا جان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجلس لگی ہوتی، صحابہ بیٹھے ہوتے، سرکار جلوہ گر ہوتے، میں نے اپنے بابا کو دیکھا، وہ علی کو دیکھتے رہتے تھے، وہ علی کو دیکھتے۔ میں نے پوچھا بابا جان خیر تو ہے، آپ مولا علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ زہرا کے شوہر کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان نے کہا بیٹی عائشہ میں اس علی کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں ابھی آپ کو موقع دیا ہے تاکہ میں اگلی بات کروں تو آپ بول سکیں بغیر ہچکچاہٹ، ہیزیٹیشن کے آپ بول سکیں۔ اس کا ذکر عبادت، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو مولا علی کی چہرہ دیکھ کر صدیق اکبر عبادت کرتے تھے۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، آپ مجھ سے سوال کریں فرحان بھائی ہم تو چہرہ نہیں دیکھ سکتے نا، ہم کیا کریں گے؟ ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اب میرے آقا تاجدار کائنات نے تو کبھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ میرے آقا تو معراج پہ گئے، تو معراج تو بعد کی بات ہے، میرے آقا کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میرے لال نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ میرے آقا تو کبھی امت کو نہیں بھولے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں اگر یہ امت سوال کرے آقا علی کا چہرہ دیکھ کر، تو وہ عبادت کریں گے جو زمانہ علی میں تھے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ عبادت کیسے کریں گے؟ اب ہم نے حیدر حیدر کرنا ہے، ہم اب عبادت کیسے کریں گے؟ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میری غلامی کا دم بھرنے والوں، میں تم کو کبھی نہیں بھولا، تم بھی میرا فرمان نہ بھولنا۔ جو علی کے دور میں تھے وہ علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتے تھے، اور ذکر علی کی عبادت، اور بعد میں آنے والے حیدر حیدر کر کے عبادت کیا کرتے۔ مولا علی کا ذکر کر کے عبادت کریں گے۔ میرے آقا نے مولا علی کے ذکر کو عبادت بنا دیا۔ ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں، ہم نے اس علی کو اٹھایا اور شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ بات اگر شاید یہ درد دل اگر آج سمجھ نہیں آ رہا نا، یہ آنے والے وقت میں سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے ہمارے ایمان کا سودا ہو گیا۔ میرا بچہ ہو نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی نہیں خیال آیا کہ نبی کی اولاد کیا ہوگی؟ نہیں سمجھ پائے آپ میری بات کو؟ جو نبی کی اولاد ہے، جس نے دین کی خاطر اپنا سر دیا ہے، اپنی گردن کٹوائی، اپنا کنبہ قربان کروایا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ امت نبی کے گھر والوں کا اپنی سانسوں کے اوپر تسبیح کرتی ان کے نام کی، حق تو یہ تھا، مگر ہم نے ان کے ناموں کے اوپر فرقہ واریت پیدا کی، ہم نے ان کے ناموں کو تفرقہ بنایا، کبھی کہا کہ وہ شیعوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو ایک لمحے کے لیے دکھانا چاہوں گا اہل سنت کے امام کس عقیدے کے اوپر رہے ہیں۔ اہل سنت کے امام، ان کے نظریات کیا تھے، وہ کتنا پیار کرتے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا کی اولاد سے، میرے آقا کی اولاد کے بچوں سے۔ توجہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں ذرا، کیونکہ جمعے کے موقع کے اوپر میں ذرا وہ محافل والی گفتگو سے ہٹ کر کوشش کرتا ہوں ان دلائل کا بیان کیا جائے جو عمومی طور پر محافل میں نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری صحاح کی کتابوں میں کتاب ہے ابن ماجہ، یہ نہیں پتا تو یہ یاد رکھ لیں، 6 کتابیں ہم مسلمانوں کے نزدیک بہت معتبر اور اوتھینٹک ہیں۔ ابن ماجہ صحاح ستہ، ان میں ایک امام ہے ابن ماجہ،
ان ابن ماجہ کے شیخ اور استاذ وہ ایک بات لکھتے ہیں. اب وہ بات کیا ہے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ ذرا دل کھول کر سنیے گا اور اس بات کو ہمیشہ دل میں ضرور بسائیے گا. انہوں نے ایک حدیث ایک حدیث ہے، حدیث بیان کی. وہ حدیث بھی میں برکت کے لیے سنا دیتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، رسول کا فرمان سن کر سبھی بولیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایمان دل کے پہچاننے کا نام ہے، زبان کے اقرار کرنے کا نام ہے، اور اپنے عمل سے ثابت کرنے کا نام ہے. یعنی کہ دل، زبان اور عمل یہ ایمان ہے. یہ حدیث ہے. اس حدیث کو جن بزرگوں نے روایت کیا ہے، قبلہ میں بہت پتے کی بات کر رہا ہوں آپ، اس حدیث کو جن بزرگوں نے بولے روایت کا کیا مطلب ہے کہ ایک بات میں کروں، مجھ سے سہیل بھائی سنے، سہیل بھائی سے میرے ابو جان سنے، میرے ابو جان سے منیر بھائی سنے، منیر بھائی سے قاری صاحب. تو جب قاری صاحب کسی کو بیان کریں گے اور وہ بیان کرنے والا پوچھے گا یہ بات آپ نے کہاں سے سنی، قاری صاحب کہیں گے یہ ایک پوری سند ہے، میں نے منیر بھائی سے سنی، منیر بھائی نے فرحان بھائی کے ابو جان سے سنی، ان کے ابو جان نے سہیل بھائی نے، اور سہیل بھائی نے ڈائریکٹ فرحان بھائی سے. اب یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جتنے بھی راوی ہیں، یار میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس توجہ تڑپ کے بولیے گا سبحان اللہ، اس حدیث میں جتنے بھی راوی ہیں سارے علی کے بچے ہیں. ہائے 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 ہائے، وہ سارے اہل بیت کے افراد ہیں، سارے مولا علی کا خون ہے. روایت کے میں نام بھی پڑھ دیتا ہوں. میرے آقا تاجدار کائنات نے حدیث ارشاد فرمائی، میرے آقا سے مولا علی نے سنی، مولا علی سے پھر امام حسن نے سنی، امام حسین نے، پھر امام حسین سے امام زین العابدین نے، امام زین العابدین سے امام باقر نے، امام باقر سے پھر امام جعفر صادق سے، انہوں نے آگے امام موسیٰ کاظم، پھر آگے امام علی رضا، اور پھر امام علی رضا سے ابن ماجہ کے استاد نے سنی. محبت سے سبحان اللہ ہے. میں جو بات کہنے لگا ہوں ارسلان بھائی توجہ کیجئے گا، بڑی قابل غور بات کرنے لگا ہوں، یقین کرو بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. میں ایک سال خطاب کروں، یہ جملہ میرا ایک بھائی ہے کہ جو سنیت کا عقیدہ ہے، سنیت کا عقیدہ بتانے لگا ہوں آپ کو. وہ ان ناموں کو روایت کرنے کے بعد ابن ماجہ کے استاذ، ان کا نام ابو سلط الہروی ہے. کیا ہے؟ ابو سلط الہروی. انہوں نے کس سے سنی؟ امام علی رضا، انہوں نے امام موسیٰ کاظم، انہوں نے آگے امام جعفر صادق، امام باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، امام حسین نے مولا علی، مولا علی نے رسول پاک سے. اس حدیث کے راویوں میں ساری علی کی اولاد ہے، سارے اہل بیت قبلہ. بہت بڑی بات، اس حدیث کی سند کے بارے میں ابن ماجہ کے شیخ نے لکھا، کہا کہ لو قریا حاضل اسناد علی مجنون لا بارہا. ابن ماجہ کے استاذ نے کہا اگر یہ علی